علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی نوید چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت راول پنڈی میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کی تربیتی نشست باب المدینہ میں جاری تھی، تو آپ اس میں تشریف لائے تھے، تو آج ہم نے ان کو سلسلے میں دعوت دی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے۔ آپ ہمیں کال کیجئے، ایس ایم ایس کیجئے، انشاءاللہ آپ کا سوال سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرمائی، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کے دوران 1 سے 2 بجے کے درمیان، چاہے وہ فرض روزہ ہے یا نوافلی روزہ ہے، تو وہ بیمار ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ پورا کرنا چاہیے یا توڑ دینا چاہیے؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین۔ اگر طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اب روزہ پورا کرنا مشکل ہے، اگر روزہ پورا کریں گی تو اس کی وجہ سے جان جانے کا اندیشہ ہے، یا کوئی اور ایسی بیماری لگنے کا اندیشہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دیر سے تندرست ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس روزے کو پورا کرنے کی وجہ سے آگے کئی دنوں کے ان کو روزے بھی چھوڑنے پڑ جائیں۔ صحیح۔ تو اس صورت میں اب وہ روزہ توڑ دیں اور پھر اس کی بعد میں قضا رکھ لیں جب وہ درست ہو جائیں تو، تندرست ہو جائیں تو۔ اور اگر بیماری ایسی ہے کہ جس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، اگر اس بیماری کو روزہ نہیں توڑیں گی تو اس کی وجہ سے ان کی جان جانے کا، کوئی عضو ضائع ہونے کا یا ان کی بیماری کے بڑھنے کا خدشہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے اس کو پورا کر سکتی ہیں روزے کو، تو پھر اس صورت میں اس روزے کو پورا کر لیا جائے۔ اچھا، مخصوص ایام اگر شروع ہو جائیں، روزے کے دوران روزہ رکھا ہوا تھا کسی بھی وقت، اب کیا کریں گے؟ صبح صادق سے لے کر مغرب غروب آفتاب سے پہلے تک کسی بھی وقت میں اگر ان کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے ماہواری شروع ہو جاتی ہے تو وہ روزہ ان کا پورا نہیں ہوا، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ان کو دوبارہ اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ایک اور کال چلائیے۔ میں مبشر کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت بیوہ ہے، اپنے بیٹی داماد کے ساتھ رہتی ہے، اس عورت کو کوئی راشن دیتا ہے، وہ راشن بیٹی داماد کا کھانا جائز ہے جبکہ کھانا پکانا ایک ساتھ ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ جی حضور، یہ بھی مسئلہ کئیوں کے ساتھ ہوگا کہ راشن لینے کوئی گیا اور راشن اس کو دیا گیا اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے، لیکن جو دیگر افراد ہیں اگر اس کے کفیل نہیں ہیں اور نہ ہی اس کے زیر کفالت ہیں لیکن ساتھ ہی رہتے ہیں، تو
تو کیا کہیں گے؟ اور یہاں تو شاید کفیل والی صورت بن بھی رہی ہے. اس میں بعض صورتیں بنتی ہیں. پہلی یہ ہے کہ اگر کسی نے ان کو جو راشن دیا ہے کیا وہ زکوٰۃ کی مد میں دیا ہے یا ویسے نفلی صدقہ کے طور پر دیا ٹھیک ہے. ہے. اگر وہ زکوٰۃ کی مد میں دیا ہے اور وہ واقعتاً زکوٰۃ کی مستحق بھی تھیں تو اس صورت میں جب انہوں نے وہ لی تو اب اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو گئی، وہ مالک بن گئی. مالک بننے کے بعد اگر گھر میں استعمال کرتی ہیں، وہ اجازت دے دیتی ہیں، تو کوئی بھی اس میں سے کھا سکتا ہے. ان کی بیٹی اور داماد بھی کھا سکتا ہے، اور اگر گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو وہ بھی اس میں سے کھا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ زکوٰۃ کی مستحق ہی نہیں ہیں، بعض اوقات ہوتی تو بیوہ ہے، مجبور ہوتی ہیں، لیکن نصاب کے مقدار میں ان کے پاس رقم موجود ہوتی ہے یا کوئی اور ایسی چیز حاجت اصلیہ سے زائد موجود ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی، یا وہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں کہ جس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوتا، تو اب وہ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں ہے، کسی نے نفلی صدقہ کے طور پر ان کو دی ہے، تو اب یہ ہبہ ہوا. انہوں نے جب قبول کیا تو اب یہ ہبہ تام ہو گیا، ان کی ملک میں آ گیا. ہبہ یعنی گفٹ ہو گیا اس عورت کے لیے. تو اب انہوں نے لیا تو اب وہ اپنے پاس خود بھی کھا سکتی ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتی ہیں. ان کی اجازت ہوگی تو جس کو چاہیں گی وہ کھلا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اس کی مرضی ہے کیونکہ اس کو دیا اور وہ مالک ہوگی اس کی، تو جو بھی اس کو چاہے کھا سکتا ہے. کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، سلسلے میں شامل کرتے ہیں. پہلا میسیج جو ہمیں موصول ہوا وہ یہ ہے، اگرچہ اس کا تعلق ابھی عید کے قریب ہے، لیکن پھر بھی پوچھا گیا کہ اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، پیدا نہیں ہوا، تو کیا اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہے؟ اگر صبح صادق عید کے دن، عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا اس سے پہلے پیدا ہوتا ہے، صبح صادق کے وقت کے بعد پیدا ہوتا ہے یا اس سے پہلے پیدا ہوتا ہے، اس صورت میں اس کا صدقہ فطر اس کے غنی والد پر لازم ہوگا. اگر اس کا والد غنی نہیں ہے، فقیر، شریف فقیر ہے، تو اب اس پر نہ اپنا صدقہ فطر واجب ہے نہ اپنے بیٹے کا صدقہ فطر واجب ہے. اور اگر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے تو اس صورت میں اس کا صدقہ فطر کسی پر بھی واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی عورت رمضان شریف سے پہلے انتقال کر جائے، عورت مرد دونوں کے حوالے سے ہو سکتا ہے، کوئی بھی انسان، تو کیا اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا؟ جو رمضان سے پہلے فوت ہو گیا اس کا صدقہ فطر نہیں ہے، بلکہ عید الفطر کے دن اگر وہ صبح صادق کا وقت ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کا صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جو چلا گیا اب اس کا صدقہ فطر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. ایک کال چلائیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ خود جو تلاوت قرآن پاک کریں وہ بار بار کسی کو سال ثواب بخش سکتے ہیں یا کسی کو بار بار وہ دے سکتے ہیں، اور کسی سے لے کر بار بار کسی کو دے سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. جی، سال ثواب کے حوالے سے کافی کنفیوژن ہوتی ہے، تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ اگر کسی سے اصال ثواب جمع کیا ہے جی تو کسی ایک کو دے سکتے ہیں. وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک کو بھی دے دیا، دوسرے کو بھی دے دیا، تیسرے کو بھی دے دیا، اس طرح نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر خود پڑا ہوا ہے تو اب وہ پہلے کسی ایک کو اصال ثواب کر دیا، پھر اس کے بعد کسی دوسرے کو کر دیا تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی ایک کو اصال ثواب کر دیا، اب اس کے بعد دوبارہ اسی کو اصال ثواب نہیں کر سکتے کہ وہ پہلے ایک دفعہ اس کو اصال ثواب ہو چکا. ٹھیک ہے جی. کیا مغرب کی نماز کے بعد ناخن کاٹنے سے، تراشنے سے نحوست ہوتی ہے؟ کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی، ایک اور کال چلا دیجیے. عورت بیوہ ہو، ٹھیک ہے، وہ مطلب جو ابھی بیوہ ہوئی ہو، وہ کتنے عرصے تک اپنے آدمی کا سوگ منا سکتی ہے؟ سوگ منا سکتی ہے اور سوگ منانا چاہیے. جی. اب یہ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا، اگر حمل سے ہے تو اس کا جو سوگ ہے، عدت ہے، وہ وضع حمل تک ہے، یعنی بچے کی پیدائش تک ہے. جب بچے کی پیدائش ہوگی تو اس کا سوگ بھی ختم ہو جائے گا، عدت بھی ختم ہو جائے گی. جیسے اگر کسی کا خامند فوت ہوا 2 4 6 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 4 6 8 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو جس دن بچے کی ولادت ہوگی اسی وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ حمل سے نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اب اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کا اندازہ 130 دن کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں. اگر چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے تو پھر چاند کے اعتبار سے 4 ماہ 10 دن کا اعتبار ہوگا. اور اگر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی بھی دن میں انتقال ہوا ہے تو اس صورت میں 4 ماہ 10 دن یعنی 130 دن کے اعتبار سے پورے کرنے ہیں. تو یہ سوگ اس پر لازم ہے، واجب ہے. اگر اس دوران وہ زینت کا کوئی کام کرے گی جو اس کے لیے منع تھا
تو گناہگار ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، جو بھی طریقہ کار ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ کال چلائیے۔ آپ کے بارے میں عرض کرنی تھی، 52 تولے کے حساب سے چاندی کے 40,000 تقریباً بنتے ہیں، کتنے فیصد زکوٰۃ بنے گی 40,000 کے حساب سے؟ جی 12 تولے چاندی کی شاید یہ قیمت بتا رہے ہیں غالباً، 12 لیکن تولے ایسا نہیں چاندی ہوگا۔ کی قیمت تو زیادہ ہے کافی، جی جی بہت زیادہ، کم چاندی ہے، کم ہے، ہوگی یعنی۔ کیونکہ اصل نصاب جو ہے وہ 52.5 تولے اچھا چاندی یہ ہے، 52 تولے کہہ رہے ہیں، 12 نہیں کہہ رہے۔ 52.5 تولے جی جی چاندی، جی تو یہ تقریباً 40-42 ہزار ہی بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو اس صورت میں اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہے، یا چاندی ہے یا مال تجارت ہے یا سونا ہے اور سونے کے ساتھ کوئی چاندی کی چیز یا روپیہ پیسہ یا مال تجارت ہے، تو اس صورت میں اب اگر 40,000 سے زائد رقم اس کے پاس ہو جاتی ہے اور سال بھی گزر جاتا ہے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اگر صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے، ٹھیک نہ ہے روپیہ پیسہ ہے، نہ مال تجارت ہے، صرف سونا ہے، تو ٹھیک وہ ہے جب تک 7.5 تولے نہیں ہوگا اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، وہ صاحب نصاب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر ماں کسی کی یعنی والدہ جو ہیں وہ اس کی اگر نظر اتاریں تو کیا کسی کی ماں کے نظر اتارنے سے نظر اتر جاتی ہے، نظر ہو جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے؟ اتارنے کا جو طریقہ بزرگان دین نے بیان کیا ہے یا دم کرنے کا جو طریقہ ہے، اگر وہ کوئی بھی کرے گا تو اس سے نظر جو ہے وہ انشاءاللہ اتر جائے گی۔ اب آگے زبان اگر دم وغیرہ کریں گے تو زبان کی تاثیر اور اثر بھی ہوگا، اس کا فرق بھی پڑے گا کہ جس کی زبان میں زیادہ تاثیر ہوگی، جس کی زبان جو ہے وہ چغلی میں، غیبت میں، گناہوں میں نہیں پڑی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اکثر جو ہے وہ رہتی ہے، تو اس کی زبان میں زیادہ تاثیر ہوگی، وہ اگر دم کرے گا تو اس کا فرق بھی پڑے گا۔ اور جس کی زبان سے ہر وقت جو ہے وہ نافرمانی والے شریعت کے خلاف ہی کام نکلتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں یا باقی ایسے گناہوں کے کاموں میں پڑے رہتے ہیں، تو اس کی زبان میں اس کا تاثیر نہیں ہے، وہی کلمات اگر وہ ادا کریں تو شاید تاثیر نہ ہو اور فائدہ نہ ہو۔ اور جو باقی طریقے ہیں نظر اتارنے کے جو بزرگان دین سے منقول ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ ٹھیک ہے، نظر اتاریں تو نظر اتر جاتی ہے۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میرے ابو کا انتقال 3 ماہ پہلے ہوا، کیا میری امی میرے گھر رمضان میں رہ سکتی ہیں جبکہ ان کی عدت بھی ختم نہیں ہوئی؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے والدین الگ رہتے ہوں یا الگ رہتے ہوں، تو اب عدت گزارنی تھی والد صاحب کے گھر میں، لیکن کہہ رہی کہ میرے گھر میں آ جائیں تو؟ جب تک ان کی عدت ہے اس وقت تک اس گھر سے جس کے اندر شوہر کی وفات سے پہلے یہ دونوں اکٹھے رہتے تھے، تو اس گھر سے یہ کسی دوسری جگہ عدت کے دوران منتقل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، بلکہ اگر وہ اکیلی ہیں یا ان کے پاس جو ہے وہ کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی اور ایسا ہے، تو اس صورت میں اگر ان کو ڈر لگتا ہے یا گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں یا باہر بازار جانے والا نہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے کسی محرم کو اپنے ساتھ رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور یا اپنی بہن ہے یا اپنی بیٹی ہے یا اپنی بھتیجی ہیں، بھانجی ہیں یا کوئی اور محرم مرد، اس کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں جس سے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، لیکن خود دوسرے مکان میں جا کر عدت کے دوران نہیں رہ سکتی، کہ عدت اسی گھر میں گزارنا جس کے اندر شوہر کی وفات سے پہلے دونوں رہتے تھے واجب ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس میں نہیں رہیں گی تو واجب کی تارک بھی ہوں گی، گناہ گار بھی ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ اگر کوئی صبح کی سنتیں ادا کر رہا ہو اور جماعت بھی ہو رہی ہو، پیچھے سے کوئی بندہ آئے اور اس سنتیں پڑھنے والے کو دھکا دے کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ سنتیں پڑھ رہا ہے اور جماعت ہو رہی ہے، دھکا دے کر جماعت میں دیکھیے اس میں اب 2 صورتیں ہیں کہ دھکا دینے والے نے دھکا کیوں دیا۔ اگر تو کوئی شخص جماعت ہو رہی تھی اور جس جگہ پر جماعت نے آ کر لوگوں نے صف بنا کر کھڑے ہونا تھا اسی جگہ پر وہ سنتیں پڑھ رہا ہے، تو لازمی بات ہے کہ جو بعد میں آئے گا وہ گزر کر آگے صف میں جائے گا، اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی راستہ نہ ہو جس سے وہ گزر کر جائے، اور نادانستہ اس کو گزرتے ہوئے دھکا بھی لگ جائے، تو اس صورت میں تو ایسا نہیں کہیں گے کہ دھکا مارا اور گناہ گار ہے، لیکن ایسا ہے کہ جان بوجھ کر کسی کو دھکا دینا اور وہ بھی مسجد میں اور وہ بھی نماز کی حالت میں، یقیناً جو ہے یہ گناہ والی بات ہے، اور دوسرے کی دل آزاری کا سبب بھی ہے، اور مسجد کے اندر دوسروں کو اذیت دینا مزید گناہ کا سبب ہے، تو ایسا ہرگز نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اور یہ دھکا تو شاید ہی کوئی دیتا ہوگا، وہ لگ جاتا ہوگا یا اس کو ہٹاتا ہوگا تو اس کو شاید دھکا جی وہ میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ گزرتے ہوئے ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے جی، سوال یہ ہے کہ نفلی صدقے کا مستحق کون ہوتا ہے، کن لوگوں کو نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ نفلی صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس پر واجبی صدقہ یا زکوٰۃ والے احکام نہیں ہوتے، یہ جن کو واجبی صدقہ دینا منع ہوتا ہے ان کو بھی یہ دیا جا سکتا ہے، اپنے والدین کو، اپنے اولاد کو، سید کو، ہاشمی کو، جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو بھی دے سکتے ہیں، بلکہ علماء
جو ہے ان کو اگر دینا ہو تو صدقہ کے طور پر جو ہے وہ نفلی صدقہ تحفے کے طور پر دے دیا جائے، اپنے امام مسجد کو دے دیا جائے، والدین کو خصوصاً دینا چاہیے. اس کی وجہ سے ایک تو صلہ رحمی بھی ہے اور دوسرا مال میں برکت بھی ہوتی ہے. تو یہ نفلی صدقہ دینا باعث اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے، اور یہ کئی لوگ اس طرح کہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور اس کی نوعیت بھی تبدیل ہوتی ہے، لیکن ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بالغ ہو اور رمضان شریف کے روزے چھوڑ دے، اس سے پوچھا جب بھی کیوں نہیں رکھ رہے تو کہے بھی میرے تو پیپر ہو رہے ہیں، امتحانات چل رہے ہوتے ہیں، ان دنوں میں بھی چل رہے ہیں، تو کیا ان امتحانات کی وجہ سے عذر کی بنا پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس کا مستقبل ہے، پورا سال اس نے محنت کی ہے، اگر وہ روزہ رکھے گا تو نکاہت ہو جائے گی، سستی پیدا ہوگی، پڑھ نہیں پائے گا تو پیپر کیسے دے گا؟ تو کیا یہ ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں عذر بننے کے لیے؟ اگر کسی شخص کے لیے شرعی عذر ہو، ٹھیک ہے، شرعی مجبوری ہو، ہاں تو اس صورت میں روزہ چھوڑنا چاہے تو شرعاً چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پیپر دینا یہ شرعی عذر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پیپر دینے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا کوئی لازمی بھی ہو. صحیح، ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں وہ عذر پایا جا رہا ہے تو اب کوئی دنیاوی کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو روزہ نہ رکھے. پیپر دینا کوئی روزے کے منافی نہیں ہے. پیپر میں کون سا جو ہے وہ ورزش کرنی ہے، کون سا بھاگنا ہے، کون سا ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے پیاس لگے گی یا بھوک لگے گی. اس نے تو جس جو ہے وہ پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے اور جا کر پیپر میں جو ہے وہ اپنا کام کرنا ہے. تو اس صورت میں کوئی پیپر منافی نہیں ہے. یہ صرف ہیلے بہانے ہیں روزہ نہ رکھنے کے. یقیناً گرمیاں ہیں اور گرمیوں کی وجہ سے آج کل ویسے عام حالات میں بھی روزہ رکھنا مشکل ہے، تو شاید جو ہے وہ کوئی آسانی کے لیے اس طرح کے ہیلے بہانے سے جو ہے وہ کہہ رہے ہوں کہ روزہ، ورنہ پیپر دینا کوئی روزے کے منافی نہیں ہے. اور اگر اس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں گے تو فرض کے تارک ہوں گے، فاسق کے معلن ہوں گے اور گناہ گار ہوں گے. اور آخرت کا جو پیپر ہے، امتحان ہے، اس میں پھر ناکامی کا اندیشہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. ایک اور سوال اسی طرح کا ملتا جلتا ہے، یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے لوگوں میں، اس لیے پوچھا گیا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بہت ہارڈ ورک کرتے ہیں، سخت کام کرتے ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کیا ہم ان کی جگہ کسی اور سے روزہ رکھوا سکتے ہیں؟ یہ بعض جگہوں پر لوگوں کے اندر مشہور بھی ہے، بعض علاقوں میں، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی بوڑھا ہے تو وہ خود روزہ نہیں رکھ سکتا تو اپنی پوتی سے روزہ رکھوا لے، اپنے بیٹے سے روزہ رکھوا لے، بیٹی سے روزہ رکھوا لے، یا کسی عزیز و اقارب میں سے کسی سے روزہ رکھوا لے. تو یاد رکھیں کہ یہ جو بدنی عبادت ہے یہ خود ہی کر سکتے ہیں. اگر خود یہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اور آئندہ بھی روزہ رکھنے کی کوئی امید نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ کسی دوسرے سے روزہ نہیں رکھوا سکتے، فدیہ دیں گے. تو دوسرے کے روزہ رکھنے سے جو اس شخص نے روزہ چھوڑا ہے وہ روزہ ادا نہیں ہوگا اور اس کا فرض ادا نہیں ہوگا. اگر یہ معذور نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اسی کو روزہ رکھنا ہے. اگر اب نہیں رکھا تو بعد میں بھی روزہ رکھنا اس پر فرض ہوگا، نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہوگا. اور اگر روزہ رکھنے سے معذور ہے، اب بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، شیخ فانی ہے، اور بعد میں بھی زندگی میں کبھی روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے کہ ایسی طاقت آ جائے جس سے وہ روزہ رکھ سکے، نہ کسی اور موسم میں روزہ رکھ سکتا ہے، مثلا گرمیوں میں تو نہیں رکھ سکتا لیکن سردیوں میں رکھ سکتا ہے، تو تب بھی اس سے مطالبہ ہوگا کہ سردیوں میں رکھ. اور اگر وہ لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا، ہفتے میں ایک دو دن کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، تو اب اس سے مطالبہ ہوگا کہ آپ ہفتے میں ایک دو دن کر کے روزہ رکھ لیں، لگاتار نہ رکھیں. اس صورت میں بھی فدیہ ادا نہیں کر سکتے. لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ نہ ابھی روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ کسی اور موسم میں روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ بعد میں، اور نہ ایسی صحت ہے کہ بعد میں کوئی امید ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے گی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے گا تو کفایت کر جائے گا. لیکن اس صورت میں بھی کوئی دوسرا شخص ان کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا. باقی یہ ہارڈ ورک جو ہے یہ عذر نہیں ہے کہ یہ شخص میں بہت محنت کرتا ہوں، مزدوری کرنی پڑتی ہے تو اس وجہ سے فدیہ دے دے، اس کی صورت نہیں بنے گی. اس کے لیے جو وہ کام کرتے ہیں وہ اور خود کسی دارالفتاح اہل سنت میں جا کر پوری تفصیل کے ساتھ معلومات دیں، اور پھر ان سے جو ہے وہ تفصیلات کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ وہ کام کیا کرتے ہیں اور ان کا عذر کیا ہے اور پھر جو ہے وہ کس طرح کے معاملات ہیں. تو اس کے بعد پتہ چل سکتا ہے کہ کیا یہ شرعی طور پر معذور بنتے ہیں یا نہیں بنتے، یا کیا صورتحال ہے. وہ ان کی ساری صورتحال دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا. نارملی کام یہ عذر نہیں بنے گا. نہیں، کام کرنا اور محنت کرنا، مزدوری کرنا تو عذر نہیں ہے. جتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ سارے کام کرتے ہی ہیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. فجر کی نماز پڑھا کر سورج نکلنے کے بعد سو سکتے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج نکلے، سورج نکلتا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو کیا اس وقت سویا جا سکتا ہے؟ سورج نکلنے کے، فجر کے فوراً بعد، سورج نکلنے سے پہلے بہتر ہے کہ نہ سوئے، کہ اس کی وجہ سے فقر کا اندیشہ ہوتا ہے اور منع بھی کیا گیا ہے. تو فجر کے سورج نکلنے کے بعد اشراق چاشت وغیرہ پڑھ کر پھر سو سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے. اور کوئی نہیں اشراق چاشت پڑھتا تب بھی سورج نکلنے کے بعد سونا چاہے تو سو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے بھی سوئے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، ایک کال چلا دیجیے گا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ ایک چک میں اگر 4 مساجد ہوں اور کسی بھی مسجد میں قرآن پاک تراویح میں ختم نہ کیا جاتا ہو تو کیا اس صورت میں یہ چک والے گناہ گار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی، چک بعض شہروں میں گاؤں وغیرہ کو کہا جاتا ہے، گوٹھ جیسے کہا جاتا ہے، ایسے چک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی نا حضور؟ جی، تو اب 3-4 چک ہیں مختلف چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور کہیں بھی تراویح میں مکمل قرآن پاک نہیں پڑھا جا رہا، تو کیا سارے ہی گناہ گار ہوں گے؟ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ جی جی، سنت ہے قرآن پاک کا سنانا شہر میں کسی ایک جگہ پر، لیکن اگر کہیں ایسا ہے کہ چھوٹے چک ہیں، دیہات ہیں، ان کے اندر نہیں پڑھا جاتا قرآن پاک اور وہاں تراویح ادا کی جاتی ہے تو اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، فدیے کی بات چلی، پوچھ رہے ہیں کہ روزے کا فدیہ کیا ہے، یعنی جس کو دینے کی شرعاً اجازت ہے وہی دے گا، کنڈیشن موجود ہے، لیکن کیا ہے کیا روزے کا فدیہ؟ روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو صدقہ فطر جس طریقے سے 4 چیزیں ہیں اس کے اندر گندم ہے، ٹھیک ہے، جو ہے، کھجور ہے اور کشمش ہے، اس کے اعتبار سے جو قیمت ان کی بنتی ہے اسی کے اعتبار سے جس ایک کسی چیز کے حساب سے وہ دینا چاہتے ہیں تو ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ادا کریں گے تو فدیہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ فدیہ دینا کس کو ہوتا ہے یہ والا؟ اس کی بھی کچھ شرائط ہیں؟ جو شرعی فقیر ہے، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کو فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کا حکم نفلی صدقہ والا نہیں ہے۔ صحیح، کہ نفلی صدقہ تو آپ پہلے عرض کیا کہ جس کو بھی چاہے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو فدیہ ہے اس کے خاص مستحق ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو نہ سید ہو، نہ ہاشمی ہو، نہ اپنے والدین میں سے کوئی ہو، نہ اپنی اولاد میں سے کوئی ہو، اور اس کے پاس سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، مال تجارت اور حاجت اصلیہ سے زائد سامان کل ملا کر اتنا نہ ہو کہ جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ جائے تو اس کو یہ صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ جی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے حضور، میں بڑا ٹینکر چلاتا ہوں پانی والا، تو اس کو فل کرنے کے ٹائم میرے ساتھ جو ہیلپر ہے وہ مسلم نہیں ہے، تو اس نے فل کیا اور پائپ نکالنے کے ٹائم اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، تو آیا یہ پانی پورا مستعمل ہو جائے گا؟ اور اس سے ابھی وضو اور غسل کرنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ۔ جی حضور، اس مستعمل ہو مسئلے جائے۔ کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہوگی ٹھیک ہے، کہ اب اس کا جو ہاتھ ڈلا ہے تو وہ پہلے اس نے ہاتھ دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا، اس کے ہاتھ کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہے یا نہیں لگی ہے، اور پانی جو ہے وہ پائپ سے جو بہہ رہا تھا اس میں ہاتھ لگا ہے یا ٹینکر کے اندر جو جمع ہو چکا ہے اس کے اندر ہاتھ لگا ہے، تو ان سب کے اعتبار سے اس کے احکامات مختلف ہوں گے۔ اچھا یہ مستعمل ہو جاتا ہے، چلے مسئلہ تو اس کی تفصیل ہے جب آئے گی، مستعمل ہوتا ہے کیا؟ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، یہ بھی کئی لوگ نہیں سمجھ پائے ہوں گے، یہ بتا دیجیے۔ ایک ہوتا ہے پانی کا نجس ہو جانا، اگر نجاست میں سے یعنی کوئی ایک ناپاک چیز ہو جانا، ناپاک ہو جانا، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی نجاست میں سے کوئی ایک چیز اس کے اندر پڑ گئی یا نجس ہاتھ اس کے اندر لگ گیا اور وہ پانی دا دردا نہیں ہے، یعنی بڑا حوض نہیں ہے، چھوٹا ہے، جیسے ٹب وغیرہ ہوتا ہے یا ٹینکی ہوتی ہے تو ڈرم ہوتا ہے، اس کے اندر اگر اس کے اندر کوئی نجس چیز پڑ جاتی ہے، ناپاک چیز پڑ جاتی ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ کسی نے جو ہے وہ بے دھلا ہاتھ کسی پانی کے اندر ڈال دیا، بے دھلا یعنی دھلا ہوا نہیں تھا، کھانا یعنی کھایا اور پہلے دھلا نہیں، جی کھانا کھایا نہیں دھلا، نماز پڑھی ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ نہیں دھوئے تھے یا وضو ہی نہیں تھا، غسل ہی نہیں تھا، تو اس نے جو ہے وہ پانی کے اندر اگر ہاتھ ڈال دیا تو اب اس صورت میں اگر وہ پانی دا در دا جو ایک خاص ہے، بڑا حوض نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو وہ پانی سارے کا سارا مستعمل ہو جائے گا، وہ پاک رہے گا، لیکن اب اس پانی کے ساتھ پاکی حاصل نہیں کر سکتے، یعنی وہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے وضو کرے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، غسل اگر فرض ہے اس پر اور اس نے فرض غسل کیا ہے تو وہ فرض غسل اس کا ادا نہیں ہوگا۔ یعنی جس کا وضو نہیں تھا یا اس پر غسل فرض تھا، اب وہ بے دھلے اس کے ہاتھ ہیں ایک طرح کے، اور اس نے اپنے ہاتھ دھوئے بھی نہیں ابھی تک، تو وہ ڈال دے گا تو وہ پانی مستعمل اس کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں۔ نماز کے احکام امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب ہے، 12 رسائل اس میں موجود ہیں، اس میں وضو کا طریقہ بھی ایک رسالے کے اندر موجود ہے، پانی کے حوالے سے جو بھی احکام ہیں، جو اصطلاحیں ہم استعمال کرتے ہیں، سنتے ہیں، وہ ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ اور ایک مسلمان کی جس پر نماز پڑھنا فرض ہے، تلاوت قرآن پاک بھی کرتا ہے، جس کے لیے وضو ہونا اس کو چھونے کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے سارے کے سارے وضو کے، غسل کے، پانی کے احکام سیکھنا لازم ہے۔ ہمارے سلسلے میں بھی الحمدللہ وقتاً فوقتاً یہ سکھائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا ایک سیکوینس ہوتا ہے کہ باری آتی ہے تو پھر وہ موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، لیکن جس پر لازم ہو چکا اس پر فوراً ہی
ان احکام کا سیکھنا ضروری ہے. تو اس کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب نماز کے احکام، یہ کتاب ضرور بے ضرور حاصل کیجئے اور اس کو فوری طور پر پڑھیں. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پورا سال نماز نہیں پڑھتے، رمضان شریف میں پڑھتے ہیں، حالانکہ جب نماز فرض ہے تو اس کو پڑھنا ہی ہے. ابھی بھی اگر عشاء کی نماز جس پر فرض ہوگی اس کو چاہیے کہ عشاء کی نماز پڑھے. جماعت واجب ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھے، لیکن احکام بھی سیکھے کہ جو بھی نماز کے، روزے کے، وضو کے، غسل کے احکام ہیں وہ سب کے سب سیکھیں انشاءاللہ. اگر احکام سیکھ کر عبادت کرے گا تو اس کی قبولیت کے بھی معاملات ہوں گے اور صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی بھی ہو سکے گی. اور ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے ایک تو میں نے مشورہ دے دیا کہ آپ کتاب لے لیں، لیکن کتاب پڑھنا بھی ایک کام ہے. لیکن اگر ہم وقت نکالیں اس کے لیے اور کوشش کریں اور اس کو ایک طور کورس کے لیں کہ مجھے نماز کورس کرنا ہے یا مختلف چیزیں کرنی ہے، تو اس کے بھی بہت سارے ذرائع الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں فراہم کرتی ہے. مدنی قافلے جو کہ سنتوں کی تربیت کے ہوتے ہیں، 3 دن کے، 12 دن کے، 30 دن کے مدنی قافلے، الحمدللہ اس میں جو بنیادی معلومات ہوتی ہیں وضو کے حوالے سے، غسل کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، الحمدللہ ان مدنی قافلوں میں سکھائی جاتی ہیں. اور نماز کورس کے نام سے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو مدنی مراکز ہیں، بالخصوص عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی، اس میں نماز کورس کا اہتمام وقتاً فوقتاً کیا جاتا رہتا ہے. بلکہ جب بھی آپ چاہیں کہ مجھے نماز سیکھنی ہے، آپ ہمارے مدنی مرکز میں تشریف لے آئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے اس کا اہتمام کر دیا جائے گا. تو مختلف ذرائع ہیں، ان میں سے کسی بھی ذریعے کو اپناتے ہوئے جلد از جلد احکام سیکھیں، ہمارے سلسلے کو بھی دیکھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی محمد نوید اختاری کا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے اور وہ بعد میں وہ غریب ہو گیا ہے. آیا کہ اس کے اوپر کیا حکم ہے کہ وہ حج کرے گا اور کس طرح کرے گا، اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ جی ہو تو اگر کوئی شخص ایک مرتبہ صاحب نصاب ہو گیا اور حج کے جو مہینے ہیں جن کے اندر حج کے لیے قافلے تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور حج کے لیے درخواستیں دے رہے ہوتے ہیں، ان مہینوں میں اس کے پاس نصاب کی مقدار میں رقم موجود تھی تو اب اس پر حج فرض ہو گیا. اب اگر اس کے بعد اس کی رقم اس سے ضائع ہو جاتی ہے یا اس کے پاس موجود نہیں رہتی ہے تو تب بھی اس پر حج فرض رہے گا. اس پر لازم ہوگا کہ وہ شخص یا تو کسی سے قرض لے لے یا کسی بھی طریقے سے رقم کا بندوبست کرے اور حج کے لیے جائے. اگر نہیں جائے گا تو اس صورت میں گناہ گار ہوگا. اب اس صورت میں فقہا نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس پر حج فرض ہو چکا، اس کے بعد رقم اس کی ختم ہوگی، اب اس کے بعد رقم موجود نہیں ہے تو اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں قرض لے کر جاؤں گا تو میرے پاس رقم واپس کرنے کا بندوبست نہیں ہوگا، تب بھی اس پر لازم ہے کہ وہ قرض لے کر جائے. انشاءاللہ حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وسعت عطا فرمائے گا اور اس کے قرض کی ادائیگی کا کوئی سبب پیدا فرما دے گا. ٹھیک ہے جی. تو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی رات کی ڈیوٹی ہے اور اس کو پوری رات ہی اپنی ڈیوٹی کے دوران جاگنا ہے، چونکہ رات کی ڈیوٹی ہے، تو وہ تہجد کی نماز کیسے پڑھے گا؟ اس کو اگر اس کی فضیلت حاصل کرنی ہے تو کوئی طریقہ ہے ایسا؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چند لمحوں کے لیے سو جائے، جبکہ ڈیوٹی نہ ہو اس کی، ایسی ہے کہ جاگنے والی ڈیوٹی ہے تو اس کے بغیر اگر کہے تہجد تو وہ نہیں ہو سکتے. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ سوتا رہے 2 بجے تک، 3 بجے تک، 4 بجے تک لیٹنا کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ اب ڈیوٹی کی ٹائمنگ اگر ان سے پوچھ لی جائے تو وہ زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ اگر ڈیوٹی کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ مثال کے طور پر ان کے ہاں جیسے باب المدینہ میں ابھی 9 بجے جماعت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے اور 8:45 سے پہلے تھوڑا سا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو اب اس صورت میں اگر وہ 9 بجے نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کی ڈیوٹی 11 بجے شروع ہو رہی ہے تو اب 9 بجے نماز پڑھنے کے بعد 9:30 تک وہ سو جائے اور 10-15 منٹ بھی سونے کے بعد اٹھ کر وضو کر کے تہجد پڑھتا ہے تو اس کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا. اسی طریقے سے اگر شروع میں نہیں کر سکتا تو آخر میں جب صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر اس کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ جس کے اندر وہ سو کر اٹھ کر تہجد پڑھ سکتا ہے تو عشاء کی نماز ڈیوٹی کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے یا ڈیوٹی کے دوران پڑھ لے. اس کے بعد وہ جب اپنی ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو، صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے تو اس وقت تھوڑی دیر آرام کر لے اور اس کے بعد پھر سو جائے. سونے کے بعد پھر اٹھ کر وہ وضو کر کے صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے تہجد پڑھ لے تو ہو جائے گا. اور اگر ایسا پاسبل نہیں ہے اس کے لیے تو پھر اس صورت میں وہ تہجد کی فضیلت اس کو نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، شوق رکھے، دل میں کڑن رکھے گا تو اللہ صورت بھی پیدا کرے گا. لیکن جس کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے ڈیوٹی ہی دینی ہے تو کیا بھلے وہ اس نے سو لیا تھا تھوڑی دیر کسی بھی مناسب وقت پر غیر ڈیوٹی کے وقت،
لیکن اب ڈیوٹی کے وقت اس کا کام ہے کہ ڈیوٹی ہی دینی ہے، رکھوالی کرنی مثال کے طور پہ، تو کیا اس کو اب نوافل وغیرہ تہجد پڑھنے کی اجازت دی جائے گی؟ اجارے کا وقت ہے اگر اس کا اور وہ ڈیوٹی ٹائم ہے تو اس کے اندر صرف فرض نماز اگر اس کا وقت جا رہا ہے یا وہ اس نے نہیں پڑھی، جماعت ہے یا جو اس کی صورتیں ہیں، اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ نوافل نہیں پڑھ سکتا کہ نوافل پڑھنا اجارے کے ٹائم میں منع ہے، وہ وقت اس کا بک چکا ہے. اگر اس کا کوئی وقفہ آتا ہے بیچ میں، اس کو کوئی ملتا ہے پیریڈ، تو اس میں پھر پڑھ سکتا ہے. اگر واقعتاً مالک کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ کو اتنی دیر سے اتنی دیر تک اجازت ہے، آپ چاہے سو جائیں، چاہے آپ کھانا کھا لیں، چاہے آپ گھوم پھر لیں، تو اس صورت میں اگر وہ نوافل پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. حضور میں نے یہ پوچھنا تھا، جو چارہ ہم نے اب جو اسٹالا کہتے ہیں پنجاب میں اس کو، وہ ہمارا چل رہا ہے، تو وہ ہم بھینسوں کو گائیوں کو کھلاتے ہیں، وہ دودھ بیچتے ہیں، تو ان پہ تو نہیں وہ عشر یا زکات یا اس طرح کا معاملہ، وہ ذرا کلیئر کر دیں. یعنی یہ شٹالہ جو کہتے ہیں پنجاب میں کہا جاتا ہے، گھاس کو کہتے ہیں. نہیں، ایک باقاعدہ اگایا جاتا ہے ایک چارہ، یعنی یہ چارے کے طور پر اس کو اگایا جاتا ہے جو مجھے معلومات ہیں. شٹالہ بھی کہتے ہیں اس کو، اور بھی شاید کوئی نام دیا جاتا ہو. وہ بیچتے ہیں اور وہ گائے بھینسوں کو کھلایا جاتا ہے. تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شٹالہ بیچنے والوں پر عشر کا پوچھا جا رہا ہے یا پھر گائے بھینسوں والوں پر عشر کا پوچھا جا رہا ہے. اگر تو وہ ہے یہ ایک طرح کی فصل ہی ہے جو مجھے بظاہر سمجھ آتا ہے. اگر وہ واقعتاً فصل ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کو بیچا جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا عشر جو ہے وہ ان پر ہوگا، وہ اس کا 10واں حصہ دیں گے. اور جو خرید رہے ہیں گائے بھینس والے، تو ان پر اس کا عشر نہیں ہے کہ وہ تو اپنی رقم دے کر اس کے بدلے میں خرید کر تو گائے بھینسوں کو چارہ کے طور پر کھلا رہے ہیں، تو ان پر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. دارالفتاح اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ فصلوں کو جو نہری پانی لگایا جاتا ہے، اس پر نصف عشر ہوگا یا مکمل 10واں حصہ عشر کا دیا جائے گا؟ جی حضور. نہری پانی کی دو صورتیں ہیں. عموماً ہمارے ہاں جو پنجاب کے اندر نہری نظام ہے، اس کے اندر تو ان پر 10واں حصہ ہوگا، 20واں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پانی خرید نہیں رہے. 10ویں سے مکمل عشر؟ جی مکمل عشر ہوگا. اس صورت میں 20واں یعنی نصف عشر نہیں ہوگا. کیوں کہ وہ پانی خرید نہیں رہے ہیں، بلکہ پانی کا ایک واجبی سا ٹیکس ہوتا ہے، 6 مہینے کا جو ہے وہ 200-400 روپیہ ہوتا ہے. تو اس صورت میں اب ان پر عشر ہوگا، نصف عشر نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی جگہ پر ایسا ہے کہ کسی سے وہ پانی خرید کر لگا رہے ہیں، یا نہروں سے خود اپنے ٹیوب ویل کے ذریعے یا اپنے ڈھول کے ذریعے یا خود جنریٹر وغیرہ لگا کر یا کوئی اور ایسی چیزیں لگا کر جس پر ان کے اخراجات آ رہے ہیں، اور وہ پانی لے کر اپنی زمینوں کو سیراب کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں ان پر نصف عشر ہوگا، عشر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. عشر کا لفظ سوال میں بھی آیا اور مفتی صاحب نے جواب عطا فرمایا. ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کو معلومات نہ ہو، تو یہ عموماً فصلوں وغیرہ پر جو یوں سمجھ لیں کہ فصلوں کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے، جو ہم پیداوار آتی ہے کھیتی باڑی، اس کو عشر کہا جاتا ہے. اس کے احکام سیکھنے ہوں تو عشر کے احکام نامی رسالہ بھی الحمدللہ المدینۃ العلمیہ کی یہ کاوش ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو چھاپا ہے، پبلش کیا ہے. آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کن کن فصلوں پر کس کس وقت کس کس انداز سے عشر واجب ہوتا ہے اور اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. تو اس کو بھی ضرور حاصل کریں. خاص کر جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ پیداوار کرتے ہیں، تو ان کو اس کے مسائل کی آگاہی تو ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی. انہوں نے اپنے ہی مسائل جو ہیں وہ ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، اسی کے مطابق ادائیگیاں کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ ادائیگی ہی نہیں کرتے. تو تفصیل کے ساتھ اس کے احکام اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ بہت بڑا زمیندار ہو تو اس کے اوپر یہ احکام لاگو ہوتے ہیں. اگر کوئی چھوٹے پیمانے پر بھی پیداوار کا معاملہ ہے کسی کا، تو اس کو بھی اس کے احکام سیکھنے ہوں گے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا. عشر کے احکام نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dawatislami.net اس سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ دارالفتاح اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے دارالفتاح اہل سنت، اس کی جو بک لائبریری ہے اس میں بھی یہ کتاب الحمدللہ موجود ہے. وہاں سے بھی آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. جی ایک کال چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، نفلی روزہ اور قضا روزہ قصدن توڑنے کا کیا حکم ہے، اس کا کیا فدیہ ہوتا ہے؟ نفلی ہو یا قضا، توڑنے کا کیا حکم ہے؟ قصدن، جان بوجھ کر. قصدن بلا وجہ شرعی روزہ کوئی بھی ہو وہ توڑنا منع ہے، گناہ ہے. اور
اگر کوئی وجہ شرعی ہے، جیسے نفلی روزہ تو کسی کی دعوت کی وجہ سے یا کسی کا دل رکھنے کے لیے کہ کسی نے دعوت دی، اس کو پتہ نہیں ہے اس کا روزہ ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کا روزہ نہیں توڑوں گا اور اس کی دعوت قبول نہیں کروں گا یا اس کو بتاؤں گا کہ روزہ ہے تو اس کا دل دکھے گا، تو محسوس کرے گا وہ، تو اس صورت میں وہ دعویٰ کبریٰ سے پہلے روزہ توڑ سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن جو قضا کا روزہ ہے وہ نہیں توڑ سکتے بغیر وجہ شرعی کے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، معذور ہو گیا، بیمار ہو گیا، یا کوئی اور ایسا کام اس کے ساتھ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اب اس کے لیے روزہ پورا کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، نہیں پورا کر سکتا، روزہ پورا کرنے کی وجہ سے اس کو جان جانے کا یا اس ضائع ہونے کا یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں روزہ توڑ سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں، چاہے نفلی روزہ رکھ کر توڑے یا قضا کا روزہ رکھ کر توڑے، دونوں صورتوں میں اس کی قضا اس پر بعد میں لازم ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا کفارہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے رمضان کے قضا روزے رکھ کر اس کو توڑ دیا تو جو رمضان کا روزہ توڑنے والا حکم تھا وہی حکم اس کا ہوگا کہ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، قضا کا روزہ توڑنے کی وجہ سے ایک ہی روزہ اس کے اوپر لازم ہوگا، کفارہ لازم نہیں۔ بلا عذر شرعی توڑے گا توبہ بھی گناہگار ہوگا، توبہ کرنی ہوگی، تو اس سے محفوظ رہنا چاہیے، روزے خوشی رکھنے چاہیے۔ اور روزوں کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، میرے پاس ابھی بھی یہاں پر لیپ ٹاپ میں جو میسیجز موجود ہیں، کافی سوالات روزے ہی کے حوالے سے ہیں، چونکہ رمضان شریف کی آمد ہے تو اس حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں، تو پوچھنا جگہوں سے آپ کو یہ دستیاب ہوگا، اس کو خود بھی پڑھیں۔ اب تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بکس اور بہت ساری چیزیں وائرل بھی کرتے ہیں، دوسروں کو شیئر بھی کرتے ہیں، تو اس کا لنک ہو گیا یا خود ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے تو پوری کی پوری کتاب بھی آپ دوسروں کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ شیئر کریں گے تو امید ہے کہ آپ کے کسی اور تک پہنچانے کی وجہ سے وہ پڑھے اور اس کے جو روزے کے معاملات ہیں وہ درست ہو جائیں۔ تو فیضان رمضان کتاب کو جلد از جلد پڑھیے، حاصل کیجیے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ آخری سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، حضور سوال میسج کا ہی لے لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینی ہو تو کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ زکوٰۃ کا لفظ کہے بغیر ہم ان کو زکوٰۃ دے دیں یا زکوٰۃ کہہ کر ہی دینا ہوگا؟ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے الفاظ ادا کرنا یا یہ کہنا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو کہ جن کو اگر آپ زکوٰۃ دے کر کہہ کر دیں گے تو ان کی دل آزاری ہوگی یا وہ رقم لینے میں ہچکچاہٹ محسوس کریں گے، تو ان کو تحفہ کہہ کر، عیدی کے نام سے کہہ کر یا کسی بھی اور نام سے کہہ کر دی جا سکتی ہے، ان کو زکوٰۃ کے نام سے نہ دی جائے۔ اور یہ زکوٰۃ دل میں نیت اگر کر لی کہ میری زکوٰۃ کی رقم ہے میں دے رہا ہوں تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی کسی کو کہہ کر دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کہہ کر نہ دی جائے، کہ اگر کہہ کر دی جائے گی تو بیچاروں کا جو ہے وہ دل آزاری بھی ہوگی اور بعض اوقات جو ہے وہ شرم بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کی رقم لے رہے ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اچھا، یہ رشتہ داروں کے ساتھ خاص ہے یا عام لوگوں کو بھی بغیر زکوٰۃ کا لفظ بولے دے سکتے ہیں؟ جی، عام لوگوں کو بھی بغیر زکوٰۃ کا لفظ دے سکتے ہیں، لیکن جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ زکوٰۃ کی رقم دوں گا تو لوگوں کو زکوٰۃ کہہ کر بھی دوں یا نہ کہہ کر دوں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، جیسے جامعات کے اندر دیتے ہیں یا دوسری جگہوں پر جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہاں پر زکوٰۃ ہی کہہ کر دی جائے کہ اگر زکوٰۃ کہہ کر دیں گے تو وہ زکوٰۃ کے صحیح استعمال کریں گے، اور اگر زکوٰۃ نہیں کہیں گے، نفلی صدقہ سمجھ کر انہوں نے اس طریقے سے استعمال کر لی تو زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ عز و جل کل بھی دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ براہ راست ہوگا، لیکن کل جمعرات ہے اور ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا سلسلہ انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد براہ راست نشر کیا جائے گا، اس کا وقت بھی انشاءاللہ آپ مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کے احکام سیکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔